اے فار آرٹسٹ کیلیگرافی اسٹوڈیو میں ہم لیسن نمبر 2 ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں، اردو حروف تہجی۔ یہ دیکھیں، سب سے اوپر جو لائن میں نے حروف تہجی لکھے ہیں، یہ تمام کے تمام حروف تہجی ہیں۔ تمام کے تمام اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم نے ان میں جو کامن ہیں ان کو ان کے کامن الفابیٹ نکالنی ہیں، جیسے بے، پے، تے، ٹے، سے۔ یہ ایک ہی شیپ ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو ایک ہی شیپ بنا کے بے کی صورت میں یہاں پہ لکھ دیا گیا۔ اسی طرح سے باقی شیپس بھی ہیں جو کہ کامن نکال کے یہاں لکھے گئے ہیں، اسی لیے تمام حروف تہجی کہا جا رہا ہے ان کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الف مد کو کس طرح سے لکھا جائے گا۔ یہ ان کی خطاطی کی شکلیں یہاں پہ بنائی گئی ہیں۔ ان میں اب ایسا ہے کہ ہم یہاں غور کریں گے کہ موومنٹ یہی رہے گی ہینڈ رائٹنگ میں بھی، جیسا کہ خطاطی کی شکل میں ہے، اسی موومنٹ کے مطابق تمام الفابیٹس لکھے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ الف کی جو ہمیں ڈائریکشن نظر آ رہی ہے بالکل سیدھی ہے، لہٰذا الف کو بالکل سیدھا ہی لکھا جاتا ہے اس طرح سے، اور مد بھی اسی موومنٹ میں لکھی جائے گی جیسے یہ موومنٹ اس کی بن رہی ہے۔ یہ مد کو لکھنے کا طریقہ کار ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ مد کا یہ والا کنارہ جو ہے یہ اوپر ہوگا، یہ والا حصہ جو ہے یہ اس سے نیچے ہوگا، اس کے بعد یہ آخری کنارہ اور یہ اس کا درمیان والا جو گلائی والا حصہ ہے یہ ایک ہی لیول پہ ہوں گے۔ الف کا طریقہ کار سمپل ہے کہ بالکل سیدھا لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم اب بے کی طرف آتے ہیں۔ بے کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بے کا یہ کنارہ اس طریقے سے بنایا جائے گا، اور یہاں سے یہ کنارہ بالکل سیدھا، یہاں پہ تھوڑا سا خمدار اس طرح سے ہوگا کہ بیس لائن اور اس کنارے کے درمیان میں گیپ زیادہ ہے۔ یہاں پہ گیپ اس طرح سے بالکل نہیں بنے گا جیسے شروع والے کنارے پہ بنے گا۔ یہاں پہ بھی آپ غور کر سکتے ہیں، یہاں پہ یہ فاصلہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد جیم کی طرف اب ہم آتے ہیں، تو جیم کو لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیم کا یہ شروع والا حصہ جہاں سے اس کو شروع کیا جائے گا یہ ترچھے اینگل پہ بنایا جائے گا، اس اینگل پہ، اور اس کے بعد یہ لائن اس طرح سے بنائی جائے گی، اور یہ لائن پہلی والی لائن دوسری والی لائن ڈبل ہوگی، پہلے والی اس سے ہاف ہوگی۔ اس کے بعد یہ کرو بناتے ہوئے یہاں پہ ہم یہ دائرہ اس کا بنائیں گے، اور دائرہ اس کے مڈ پر لا کے ختم کیا جائے گا۔ اگر اس دائرے کو کمپلیٹ کیا جائے تو یہ ایک ایگ شیپ بنتی ہے۔ تو دوسرا اس کا یہ بھی خیال رکھیے گا کہ اس نوک سے یہ دائرہ باہر نہ نکلنے پائے۔